اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے یا صابی ہو گئے۔ صابی جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو بولتے ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہوں۔ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا ڈفرینٹ چیزوں کو خدا بنانے کی، تو صابی ایسے شخص کو ایسے اس کو بولتے ہیں، بہت سپرسٹیشس ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، جو فرشتہ پرستی کرتے ہیں، فرشتوں کو پوجتے ہیں یا ستاروں کو پوجتے ہیں۔ سپرسٹیشنز ایک اور چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے لگتا ہے یہی ہے سپرسٹیشنس۔ پھر وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ شگونی بچگونی بہت کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے کینچی چلا دی، اب لڑائی ہو جائے گی۔ اب وہ ایک اور کیا تھا، چابی کو ہلانا۔ ہاں چابی کو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ چابی کو ہلانے سے گھر میں مسئلہ، ہاں بس مسائل لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سپرسٹیشنز ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی ہوتی ہے، یہ جو سٹارز ہیں اوپر، نجوم، نجم، نجوم، سے پوچھنے کی ان کو عبادت کرنا، ان کو الہ بنا لینا، یہ ہوتے ہیں صابئی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے اور صابئی ہو گئے، لیکن ان میں سے، یعنی ان کو آگے ڈیفائن کریں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی، مطلب ان پیچھے والے گروپس میں سے تھے، لیکن جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، 3 کرنے کے کام ہے، اللہ پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا جو عمل ہے وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس بھی ریلیجن سے پہلے بلیو کرتے ہو، آپ اسی ریلیجن پہ رہتے ہوئے وہی ساری شرک وغیرہ کرتے ہوئے آپ مسلمان ہو سکتے ہو، کیونکہ جب آپ مسلمان ہوگے، ایمان لاؤ گے، بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ ہاں، تو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ صابی ہیں اور پھر آپ صابی ہونے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ستارہ پرستی چھوڑنی ہے، رائٹ؟ تو جیسے بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں ان اے وے کہ وہ ساری لائف اپنی یو ایس میں رہے ہیں اور یہ نان حلال چیز کھاتے رہے ہیں، اور یہ ان کو پھر اسٹیپس لینے ہوتے ہیں، چھوڑنا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ ویجیٹیرین بننا ہوتا ہے۔ ایون اگر بہت سارے لوگ ویجیٹیرینس بنتے ہیں، ویجیٹیرین بیٹا ہم میٹ بھی کھا سکتے ہیں نا، خالی ہمیں حلال دیکھنا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے ذبح ہوا ہوا میٹ نہیں ہم کھاتے، بس چکن میٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حلال طریقے سے ہو، تو پھر وہ تو ظاہر ہے ہر بندے کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان اللہ کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر، اور پلس نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے بھی ضروری ہیں، جو آپ کے ذہن کے اندر جو آپ کی سوچیں ہیں، کیونکہ ایمان آپ کا اصل میں سوچ ہے نا، اللہ کے اوپر بلیو کرنا، قیامت کے دن کے اوپر بلیو کرنا، یہ آپ جب تک کسی کو ایکسپلین نہیں کرتے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کا کیا بلیو ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر آپ اس کے پلس میں عمل کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے، مسٹ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو بھی چینج کرنا ہے اور اپنے عمل کو بھی چینج کرنا ہے اللہ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ کسی اور کے مطابق نہیں، صرف اللہ کے مطابق۔ تو یہ کرنے کے اوپر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور غم نہیں ہے۔ اوکے، اس کے بعد اگین بنی اسرائیل کی بات شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ طور ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے لوگوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ سوچیں ایک ماؤنٹین آپ کے سر کے اوپر ہو، اور اس لیے کہ ڈرانے کے لیے کہ یہ ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، تو انسان کتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا۔ اب وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق جو بھی ان کو تورات میں احکامات وغیرہ دیے گئے ہیں کہ تم لوگوں نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، لیکن وہ فالو نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تو لے آئے وہ پہلے، لیکن وہ پھر عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ٹھیک ہے جی کھڑے ہو جاؤ ادھر، پھر طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو
اور پھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو کھڑا کر کے کہا کہ اب تم میری باتیں صحیح طریقے سے مانو، بقوۃ، ٹھیک ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی اس میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت انسٹرکشنز کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، اس کے بعد بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت انسٹرکشنز تھیں۔ دیکھیں آپ کو ایک چیز کہی جاتی ہے نا، اچھا یہ کام کر لیں، آپ نہیں کر رہے، اگلا بندہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز کی تاکید کی، اور تاکید بھی اس طریقے سے کہ پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر کے، یہاں سے امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیمات دی ہیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ ان کو ضرور بضرور آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر گئے، انہوں نے پھر نہیں بات مانی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں کیا کہتے ہیں کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، یعنی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت ان کے اوپر کی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم یہاں بنی اسرائیل کو ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے نا کہ ہم بنی اسرائیل کو ڈسکس کریں پھر اس کے بعد کتاب بند کر کے اٹھ کے اپنی لائف میں جینا شروع کر دیں۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ ہم اپنا انالیسس کر سکیں۔ وی ہیو ٹو چینج آور سیلز۔ تو یہاں دیکھیں جو چیزیں ہمیں قرآن میں مل رہی ہیں عمل کرنے کے لیے، یرحمک اللہ، یہاں جو چیزیں ہمیں قرآن میں عمل کرنے کے لیے مل رہی ہیں ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہ کریں کہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آئی ہیں اور اس کے بعد ہم بہرے گونگے اندھے ہو کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ویژن دے رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں آپ ایک مومن کے پاس ایک ڈفرینٹ ویژن ہوتا ہے اس ورلڈ کو دیکھنے کا، ایسا ہی ہے نا۔ باقی عام بندے ہیں ان کی چیزوں کے نقصان ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈفرینٹ ویژن ہوتا ہے، ہائے میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو گیا، میں تو لٹ گیا تو پٹ گیا، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایمان والا کیا سوچتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرنا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن ہمارا ویژن دیکھنے کا اور ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی بہتری کی وجہ سے ہم سے لے لیا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان یہ بھی سوچتا ہے نا، کوئی نقصان ہو گیا فائنینشلی تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر ہی سوچا ہے، کچھ مضبوط بنانے کے لیے ہمارے آپ کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بھی اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیز سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایک جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا ویژن ہی بالکل چینج ہوتا ہے عام لوگوں سے۔ اوکے، اس کے بعد ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ ان لوگوں نے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کریں گے، دس از اے ہالیڈے فار اس، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہفتے کے دن۔ جب انہوں نے ایسی سختی اپنے اوپر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر اس کو کنٹینیو کر دیا۔ اب وہ ریلیجسلی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں، لیکن یہ گروپ آف پیپل رہتا تھا سمندر کنارے، بیچ پہ۔ سمندر کنارے جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے مچھلیاں پکڑ کے اپنا فائنینشلی سارا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی مچھلیاں پکڑنی، اچھا سارا ویک مچھلیاں نہ آئیں، سیٹرڈے والے دن کنارے کے اوپر مچھلیاں آنا شروع ہو جائیں، بیچ کے کنارے کے اوپر مچھلیاں آنا شروع ہو جائیں۔ ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی کہ باقی دنوں میں ان کو مچھلیاں مل ہی نہیں رہیں، بڑی مشکل سے ان کو مچھلیاں جو ہے وہ ڈھونڈنی پڑتی تھیں، اور سیٹرڈے کو جس دن انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا دنیا کا، مچھلیاں خود بیچ تک چل چل کے آ رہی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ فرائیڈے کو کھڈے کھود دیتے تھے بیچ پہ۔ آپ کو پتہ ہے نا پانی کیسے آتا ہے، پیچھے سے ویوز آتی ہیں اور پھر ویو واپس مڑ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے بیچ کے اوپر کھڈے کھود دیتے تھے بڑے بڑے۔ اب جیسے ہی پانی کی لہر آئی، مچھلیاں آئیں ان کھڈوں کے اندر اور پانی واپس چلا گیا، مچھلیاں کہاں گئی؟
کھڈوں کے اندر. اب وہ ایکچولی تو سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کر رہے, لیکن انہوں نے یہ ہیلا ایک بنا لیا کہ ہم فرائیڈے کو کھڈے کھود دیں گے, مچھلیاں آئیں گی سیٹرڈے کو, کھڈوں کے اندر پھنس جائیں گی, جب اتوار ہوگا سنڈے ہوگا تو وی گونا کیچ دیم, ہم ان کو وہ کر لیں گے, کیا کرتے ہیں, ہم فشنگ کر لیں گے, ادھر سے نکال لیں گے اور ان کو یوز کر لیں گے. تو یہ دیکھیں, اب انہوں نے ایک طرح کا ہیلا کیا جو کہ پسندیدہ نہیں تھا, کیونکہ ان کے لیے سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرنا تھا. اس لیے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رولز کو توڑا, بریک کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین, بندر ہو جاؤ, ذلیل بندر. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیومن سے بندر میں چینج کر دیا. یہ ان کے لیے ایک سزا تھی, پنشمنٹ تھی. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت بنا دی. کہ عبرت دیکھیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ڈرتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کے, اور جو تقویٰ والے ہوتے ہیں نا وہ نصیحت لیتے ہیں. نصیحت کیسے لیتے ہیں کہ جو ہیلے اور بہانے وہ کر رہے تھے, وہ ہیلے اور بہانے ہم نے نہیں کرنے, ہم نے دوسرے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان سے بھی سیکھنا ہے, اور جو صالحین اور نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تقویٰ والے لوگ ہر چیز کو جب دیکھتے ہیں کسی واقعے کو تو وہ اپنے لیے ایک بہتر سبق لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نصیحت اور واعظ ان کے لیے ہر ایک سبق میں ہوتا ہے, ہر ایک سٹوری میں ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی انہوں نے کیا کہ ہم نے ایسے ہیلے بہانے نہیں کرنے, اس طرح کی ٹرکس نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. اوکے, اب اس کے بعد ایک اور قصہ شروع ہونے لگا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اور وہ کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار, بہت ہی رچ قسم کا بندہ تھا, اس کا قتل ہو گیا, مرڈر ہو گیا. اصل میں اس کو جس بندے نے قتل کیا وہ اس کا سگا بھتیجا تھا. بھتیجا کون ہوتا ہے؟ بھائی کا بیٹا, چھوٹے بھائی کا بیٹا. بھتیجا چھوٹے بڑے بھائی دونوں کا ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ بھتیجا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کیا ہوا کہ بھتیجے نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا, یعنی یہ بڑے بھائی کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا. اب اس نے مرڈر کر کے کسی اور کے گھر کے آگے لاش رکھ دی. اس چیز لاش اس نے کسی اور کے گھر کے آگے رکھ دی, یہ شو کرنے کے لیے کہ قتل جس بندے نے کیا ہے اس نے اپنے گھر کے باہر لاش چھوڑ دیا, یعنی الزام کسی اور کے اوپر ڈالنا تھا. ہاں, کون تو بڑا ایڈیٹ ہوگا کہ اگر اس نے نہ مارا ہوتا اور یہ ہے, آ جاؤ پلیز, آ جاؤ, ادھر رکھا ہوا ہے باڈی, آ جانا کھانا میرے گھر کے, اور پھر فنگر پرنٹس بھی مل جاتے ہیں. بہرحال یہ جب ساری سچویشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ایک گائے کو ذبح کرنے کا. آپ دیکھیں کہ ایک قتل کے فیصلے میں بظاہر گائے کا کوئی کام نہیں لگ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ کا جب کوئی حکم آتا ہے نا تو اس میں بندہ عقلیں نہیں لڑاتا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کیا ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا جی؟ قتل کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے, قاتل کا پتہ لگے, ہم اس کو سزا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی گائے ذبح کرو. اب یہاں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گائے ذبح کرنی, چپ کر کے گائے ذبح کرتے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا, ان سب نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کے اندر میں تمہارے سے مذاق کروں. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں. یہ مذاق کی وہ قسم ہے جو اچھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات ہو گئی. اوکے, اچھا, اس کے اوپر اب ان کی سوال جواب شروع ہو گئے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، مطلب وہ کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو نہ ہی بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، یعنی بہت اولڈ ایج بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت چھوٹی ایج کی بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، نوجوان ہونی چاہیے۔ اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو بجا لے آؤ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ تم اور کوشچنز کرو، تم اس امر کو، اس حکم کو پورا کر دو۔ پر وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا کہ وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ ہوتا ہے وائٹ، یلو کلر، یلو کلر کی کوئی گائے نہیں ہے۔ یلو کلر کی گائے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، اینڈ انہوں نے پھر فائنڈ آؤٹ بھی کی تھی۔ صفرا یلو کلر کو کہتے ہیں۔ یلو کلر کی ایک گائے ہو جس کو کہ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بہت ہی اچھی لگنے والا ہو اس کا رنگ، ایسی گائے کو تم لوگوں نے ذبح کرنا ہے۔ اب ذرا سا اسٹریٹ ہو کے بیٹھے میرا بیٹا، اس طرح پر نیند آتی ہے نا میرے شہزادے۔ اب انہوں نے پھر ایک اور سوال پوچھ دیا۔ آپ جتنے سوال کرتے ہیں نا ہوتا اتنے آپ مشکل میں پڑتے جاتے ہیں، اس لیے سوال کرنا بھی جو ہے نا ایک فن ہوتا ہے کہ آپ وہ سوال کریں جو آپ کے علم میں اضافہ کرنے والے ہوں، آپ فضول قسم کے سوال نہ کریں جو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کریں۔ اب اگر وہ لوگ پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ گائے ذبح کر دو تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، چاہے وہ جوان ہوتی، بوڑھی ہوتی، بچڑا ہوتا، اس کا کوئی بھی کلر ہوتا، وہ کیسی بھی ہوتی، وہ ذبح کر دیتے تو ان کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ اب کیا کیا کنڈیشن ہے؟ درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے، نہ تو بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اور اس گائے کا رنگ بھی یلو کلر ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیے۔ ماہیت ہوتا ہے یعنی وہ کیسی ہے، یہ چیز ہمیں بتائیے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے۔ ہدایت والے یعنی ہمیں راستہ مل جائے گا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو۔ اب گایوں سے تو سارے لوگ کام لیتے ہیں، نہ وہ کام کرنے والی ہو، نہ وہ ہل جوتنے والی ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی دینے والی ہو، بالکل ہیلدی ہونی چاہیے، تندرست، بے داغ ہوتے ہیں نا۔ ہم نے دیکھا نا کچھ گائے ہوتی ہیں ان کے اوپر اسپاٹس ہوتے ہیں، وائٹ کلر کے اسپاٹس ہیں، ایسے اسپاٹس نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے حق واضح کر دیا اور وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کی، یعنی حکم برداری کے قریب نہ تھے یعنی ان کا دل نہیں کر رہا تھا وہ کام کرنے کو، لیکن انہوں نے بد دلی سے کر لیا بس۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ کوشچنز کر کے انہوں نے اپنے لیے کتنی مشکل کھڑی کر دی کہ وہ گائے درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اس گائے کا رنگ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، وہ کام بھی نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے، جو ہل جوتنا، پانی دینا، کوئی کام نہ کرتی ہو، اور اس کے اوپر سپاٹس بھی نہ ہوں۔ ایسی قسم کی گائے پھر جب انہوں نے ڈھونڈی تو پھر تو ان کو بڑی ہی مشکل پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے ان ساری کوالٹیز کو ایک گائے کے اندر جمع کر کے ڈھونڈنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال انہوں نے ڈھونڈی اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ وہ جو ابھی میں نے آپ کو چچا اور بھتیجے والا قصہ سنا ہے نا، کہ بھتیجے نے چچے کو قتل کر دیا اور وہ پھر اس کے اوپر پھینک رہا تھا دوسرے لوگوں کے اوپر
کہ فلانے نے قتل کر دیا، فلانے نے قتل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والے تھے. واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کرنے والے تھے، سب کے سامنے کھولنے والے تھے. ما کنتم تکتمون، جو یہ سارے لوگ چھپا رہے تھے. اوکے. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے. یعنی وہ گائے کیوں ذبح کرائی گئی تھی؟ تاکہ ایک گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مرڈرڈ بندے کے، وہ جس کا مرڈر ہوا ہوا ہے، اس کو رب کیا جائے، اس کے باڈی کے اوپر ملا جائے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یعنی گائے کا جو گوشت کا حصہ ہے وہ مقتول کے اوپر، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کے اوپر رب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے. اب اس کا ظاہری طور پر کنیکشن کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بندہ ہوا جس کا قتل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گائے کے ایک ٹکڑے کو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جی اٹھایا. اور یہ اصل میں وہاں کے لوگوں کے لیے قیامت کے اوپر ایمان کی بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اب ہم نے تو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو، لیکن یہاں اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا. وہ زندہ ہوا تھا اور وہ اپنے قاتل کا بتا کے دوبارہ مر گیا کہ مجھے فلانے نے مارا ہے. تو کیس سالوڈ ہو گیا نا. اس کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا کہ بھائی اس کو کس نے قتل کیا ہے، اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا. مطلب ایسے کیونکہ خدا اس کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر کے. اوکے جسٹ خدا اسٹاپ، ایسے نہیں کرتے بیٹا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھانے کا ایک واقعہ ہے. اوکے.